دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کربلا کے میدان کا ایک ایسا واقعہ بیان کرنے والے ہیں جس کو شاید آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے بارے میں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام کیا تھا؟ آپ علیہ السلام کے پاس یہ گھوڑا کہاں سے آیا تھا اور اس گھوڑے کی کیا خاصیت تھی؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے متعلق تفصیل سے بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ کربلا کے میدان میں اس گھوڑے کی وفاداری کا ایک واقعہ بھی بتائیں گے جسے سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ذوالجناح تھا۔ ذوالجناح کو ایران کے بادشاہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک یہ بھی معجزہ تھا، آپ جس گھوڑے پر ایک مرتبہ سوار ہو جاتے تھے اس گھوڑے کی عمر بڑھ جایا کرتی تھی، پھر وہ گھوڑا کبھی بھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے یہ گھوڑا اتنے سال گزر جانے کے باوجود کربلا کے میدان میں صحت مند اور چاق و چوبند تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے کی رفتار اور خوبصورتی کی وجہ سے اس کا نام ذوالجناح رکھا گیا۔ جب بھی یہ گھوڑا جنگ کے میدان میں دشمن پر حملہ آور ہوتا تو ایسا لگتا جیسے یہ گھوڑا بھاگ نہیں رہا بلکہ اڑ رہا ہو، اسی لیے اسے ذوالجناح یعنی دو پروں والا کہا جانے لگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بچپن سے ہی اس گھوڑے سے بہت لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھوڑے کے پاس موجود تھے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور پوچھا، بیٹا کیا تم اس گھوڑے پر سواری کرنا چاہو گے؟ تو یہ سن کر امام حسین علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ہاں میں جواب دیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ بات اس گھوڑے نے یعنی ذوالجناح نے بھی سن لی تو فوراً حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں کے پاس آ کر بیٹھ گیا تاکہ آپ علیہ السلام اس پر آسانی سے سواری کر سکیں۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے اور آپ نے اس گھوڑے کی سواری کی۔ یہ سارا منظر دیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے، بیٹا یہ وہی گھوڑا ہے جو عاشورہ کے دن تمہاری مدد کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ گھوڑا آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ ذوالجناح نے کربلا کے میدان میں اپنے امام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ وہ محبت کی، وہ وفا کی جس کو دیکھ کر خود وفا بھی ذوالجناح پر ناز کرنے لگی۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے ذوالجناح کے بارے میں یہ بات مشہور ہے، جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کیا، ذوالجناح کو کربلا کے میدان میں کافی بار پانی پینے کا موقع ملا تھا لیکن ذوالجناح نے پانی نہیں پیا۔ ذوالجناح نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پانی نہ پی کر اپنا وعدہ وفا کر دیا۔ پھر اس کے بعد جب کربلا میں 10 محرم کے دن حضرت امام حسین علیہ السلام ذوالجناح سے زمین پر گرے، آپ علیہ السلام کا یہ گھوڑا آپ کے سامنے ایسے آ کر کھڑا ہو گیا کہ دشمن کی جانب سے آنے والا ہر تیر کو اپنے جسم پر لینے لگا۔ اس وقت ذوالجناح پر اتنے تیر لگے کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ باقی نہ رہا۔ روایت میں آتا ہے ذوالجناح کو اتنے تیر لگنے کے بعد بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس گھوڑے نے 60 سے زیادہ دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس کے بعد جب ظالموں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے سارے ساتھیوں کو شہید کر دیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے یہ گھوڑا یعنی ذوالجناح اہل بیت کی لاشوں کے گرد چکر لگانے لگا۔ پھر ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم کے پاس آ کر رک گیا اور اپنی پیشانی کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون سے تر کر لیا
اور پھر اپنے پاؤں کو زمین پر اس طرح سے مارا جس سے اتنی زور کی آواز پیدا ہوئی جس سے پورے میدان میں سناٹا چھا گیا۔ یہ دیکھ کر دشمنوں کے پسینے چھٹ گئے۔ اس وقت عمر بن سعد کی نظر اس گھوڑے پر پڑی تو کہنے لگا، اس گھوڑے کو میرے پاس لایا جائے۔ یہ گھوڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا ہے۔ عمر سعد کے کہنے پر لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگے۔ جیسے ہی لوگ ذوالجناح کے قریب گئے تو ذوالجناح نے زور سے اپنا پاؤں مارا۔ ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ یہ دیکھ کر عمر سعد چلایا اور کہنے لگا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ پھر وہ گھوڑا لوگوں کے ہجوم سے نکل کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس آ کر اس طرح سے رونے لگا جیسے کوئی انسان کسی جوان کی موت پر روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے واقعہ کے بعد ایک شخص وقت کے امام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے وقت کے امام، آپ اس وقت کربلا کے میدان میں موجود تھے، تو آپ نے کیا دیکھا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے، اس وقت وہ گھوڑا حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کے گرد چکر لگا رہا تھا، تو اس کے بعد اس گھوڑے یعنی ذوالجناح کے ساتھ کیا ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا، پھر وہ دشمنوں کا لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کو حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ گھوڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑوں میں سے ایک بہترین گھوڑا تھا۔ پھر گھوڑے نے اپنے آپ کو نہر فرات کے حوالے کر دیا۔ کہنے لگا، جب میرا سوار ہی نہیں رہا تو اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑا نہر فرات میں ڈوب گیا۔ اس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کا گھوڑا بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کنبے پر، سلام ہو اہل بیت پر۔